بلاول بھٹو پاکستان کے کم عمر ترین وزیر اعظم بنیں گے، آصف زرداری نے اعلان کر دیا۔ سابق صدر نے کوئٹہ جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبوں کے وسائل پر ڈاکہ مارنے والوں کی سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بیٹے نے پہلا نوجوان وزیر خارجہ بن کر ملک کا نام بلند کیا، آج اس کی اپنی شناخت ہے۔ آصف زرداری نے کہا کہ ہر موسم میں، ہر دور میں ہم نے بلاول کی سپورٹ کرنی ہے، اس کی ہم نے تربیت کرنی ہے اور جو ہمیں آتا ہے وہ اس تک ہم نے پہنچانا ہے۔ بلاول کو ہم نے یوتھ کا، آپ کا اور آنے والے لیڈر بنانا ہے اور اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ قوم خود بخود نہیں اٹھتی، اسے لیڈر اٹھاتے اور چلاتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے اگلی باری پھر زرداری کا نعرہ لگوا دیا، چارٹر آف اکانومی، یوتھ مراکز اور یوتھ کارڈ دینے کا اعلان۔ بلاول بھٹو نے کوئٹہ میں یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مخالفت کوئی سیاسی جماعت نہیں، ملک میں نئی سوچ اور نئی طرز سیاست کی ضرورت ہے۔ سیاستدان ذاتی انا کے بجائے عوام کا سوچیں۔ مسلم لیگ نون پر کڑی تنقید کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے عمران خان کے بعد 16 ماہ کا ذکر کیا اور کہا کہ خزانے کی چابی مہنگائی لیگ کے پاس تھی، وہ فیل ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی سیاسی جماعت 8 فروری کے انتخابات کے لیے سنجیدہ نہیں، جیالے 8 فروری کو سب کو سرپرائز دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ اور بہنوں میں اختلافات، بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کی مبینہ آڈیو نے سب واضح کر دیا۔ عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ نے بھی آڈیو کے سچ ہونے کی تصدیق کر دی۔ ٹیلی فونک کال میں بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کیس سے متعلق آپس میں محو گفتگو ہیں اور دونوں عمران خان کی بہنوں سے اپنے اختلافات کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی نے کیس پر بات چیت کے دوران کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں کی موجودگی کے باعث ہمارا وہاں کافی مسئلہ پڑ گیا تھا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے وکیل سردار لطیف کھوسہ نے آڈیو لیک کی غیر اعلانیہ تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شرم آنی چاہیے جس نے ذاتی گفتگو لیک کی، یہ کلائنٹ اور وکیل کے درمیان گفتگو ہے۔ ہمیں ان آڈیو سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی انڈین مووی نہیں ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کا آڈیو لیک پر رد عمل آ گیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ میں نے آڈیو نہیں سنی، یہ بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو ٹکٹ دے کر یہ قصہ ہی ختم کر دیا ہے، ہمارے کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہیں۔ بشرا بی بی کا ایجنڈا شروع سے طاقت اور اقتدار اور پیسہ تھا، اسیر اب ہمشیرہ اور پیر کے بیچ میں پس رہا ہے۔ سابق پی ٹی آئی رہنماؤں فیاض الحسن چوہان اور فردوس عاشق اعوان کا بھی لیک آڈیو پر تبصرہ۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ عمران خان کہتے تھے بشرا بی بی سے سچا کوئی نہیں، وہ میری مرشد اور میری آقا ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بہت کھلواڑ ہوا ہے، جبکہ فردوس عاشق اعوان نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف ہے پیر، ایک طرف ہے ہمشیرہ، کیا کرے بیچارہ اسیر۔ خاور مانیکا کے بیانات کے بعد پیر صاحب کا کوئی تعویذ اثر نہیں کر رہا۔ حکومتی فیصلے ایوان وزیر اعظم کے بجائے احکامات بیڈ روم سے چلیں گے تو بالآخر وہ بیڈ روم بھی ایک روز زیر بحث آئے گا۔ میرے خلاف شکایات کو کھلی عدالت میں سنا جائے، جسٹس مظاہر نقوی نے جوڈیشل کونسل کے دونوں شو کاز نوٹس چیلنج کر دیے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے اپنی درخواست میں کہا کہ جوڈیشل کونسل نے ان اعتراضات کا جو انہوں نے ججز پر کیا، اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ دوسرا شو کاز جاری کرنے سے پہلے جو اعتراض اٹھائے اس کا فیصلہ کرنا ضروری تھا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ نہ صرف میرے خلاف میڈیا ٹرائل چلایا گیا بلکہ پریس کانفرنسز کے تضحیک آمیز بیانات کو جاری کیا گیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے 3 رکنی کمیٹی کو بھی خط لکھ دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف اثاثوں سمیت 10 شکایات زیر التوا ہیں۔ تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھ دیا، شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا بھی مطالبہ۔ خط میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف FIRs کا حوالہ بھی دیا گیا۔ پارٹی کو کسی بھی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں۔ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس سے درخواست کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کو برابری کی سطح پر مہم چلانے میں کردار ادا کرے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں سے زبردستی پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نیب میں شامل تفتیش ہو گئے۔ نواز شریف نے نیب کے سوال نامے کا جواب جمع کرا دیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وزرائے اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور سابق صدر آصف زرداری کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ریفرنس میں نواز شریف کی گاڑی لکھی جس کی واپسی کا ریکارڈ نہیں، جبکہ ایسے دستاویزات نہیں کہ نواز شریف نے کوئی گاڑی مانگی ہو۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ ایون فیلڈ کیس میں بریت کے بعد نواز شریف کے لاڈلا ہونے میں کیا کوئی شک رہ گیا؟ پرویز الہی کی پیشی پر گفتگو۔ پی ٹی آئی کے صدر نے کہا کہ لاڈلے نواز شریف اور شہباز شریف عوامی عدالت میں اپنے کرتوتوں کا حساب دینے کے لیے تیار رہیں۔ اس بار قوم انہیں الیکشن میں آٹے دال کا بھاؤ یاد کروا دیں گے۔ مہنگائی کے شہنشاہ شہباز شریف کو الیکشن میں لگ پتہ جائے گا۔ لاہور کی خصوصی عدالت میں پرویز الہی کو مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت میں پیش کیا گیا۔
پی ٹی آئی نے القادر ٹرسٹ ڈیڈ کو پبلک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجوتھا کا کہنا ہے کہ القادر ٹرسٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں۔ عمران خان کی ہدایت پر القادر ٹرسٹ ڈیڈ کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل انتظار حیدر پنجوتھا نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کی بنیاد ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھی۔ اس ٹرسٹ کے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دونوں ٹرسٹیز ہیں۔ انتظار پنجوتھا نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کی زمین ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھی، یہ ٹرسٹ دینی اور سائنسی تعلیمات کے لیے قائم کیا گیا۔ القادر ٹرسٹ کو بھی شوکت خانم کی طرز پر چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کی لہر، ڈالر کی قیمت بھی گر گئی۔ 100 انڈیکس میں 29 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 60,531 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 22 پیسے کمی ہوئی۔ ڈالر کا لین دین 285 روپے 16 پیسے پر بند ہوا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کے سینٹرل کانٹریکٹ کو اپ گریڈ کرتے ہوئے انہیں ڈی سے بی کیٹیگری میں کر دیا۔ 34 سالہ شان مسعود کو 15 نومبر کو پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا تھا۔ وہ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2023-25 تک کپتان بنائے گئے ہیں۔ اور پی ایس ایل 9 کے لیے افتخار احمد ملتان سلطانز کا حصہ بن گئے۔ ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ڈیل کے بعد افتخار احمد اور پہلی پلاٹینم پک ملتان سلطان کو ملی، جس کے بدلے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو رائلی روسو اور سلور راؤنڈ پک ملی۔ افتخار احمد پی ایس ایل 9 میں ملتان سلطانز کی نمائندگی کریں گے، جبکہ رائلی روسو کوئٹہ گلیڈیٹرز میں ان ایکشن ہوں گے۔ افتخار احمد کا کہنا ہے کہ ملتان کے لوگوں کی نمائندگی کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملتان سلطانز ایک مضبوط ٹیم کے طور پر ابھری ہے اور پچھلے 3 سیزنز میں ان کا ریکارڈ خود بولتا ہے۔